السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں فرار ڈرامے کی، جو کہ بہت سارے ٹریک ڈرامے میں ایک ساتھ چل رہے ہیں اور آپ یقیناً اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے پسندیدگی کا اظہار ہمیں آپ کے کمنٹ سے ہو جاتا ہے۔ فرار میں ہم دیکھ رہے ہیں جو بہت ساری کہانیاں، مختلف شہروں کی کہانیاں جو ہیں وہ ایک ساتھ چل رہی ہیں، اور اب وہ سارے جو کریکٹر ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ ڈرامے کا نام ہے فرار، وہ سب اپنے اپنی جگہوں سے، اپنے اپنے شہروں سے، اپنی مجبوریوں میں، اپنے مسائل سے فرار حاصل کر کے، اور پھر وہ یہاں سے اس ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں ایک مرکز ہے جہاں کے ایک آدمی ایسا ہے کہ جو ان لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان سے اپنا منہ مانگی قیمت لیتا ہے اور پھر ان لوگوں کو باہر بھیج دیتا ہے۔ اور یہ وہی سب ہے جو کہ آج کل ہم کہانیاں بھی سن رہے ہیں، خبریں بھی سن رہے ہیں، ڈنکی کے ذریعے ان لوگوں کو باہر بھجوایا جاتا ہے، اور پھر آگے ان کی قسمت ہے کہ اگر یہ خیر خیریت سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ورنہ راستے میں ہی ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ ہیں جو ایسے کہ جو مزید مسائل اور مزید مشکلات سے دوچار ہونے کے لیے باہر کے ملک میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کر ان کی نئی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں باتش کی، جو کہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے شہر سے آئے تھے۔ اس کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے تھے وہ انسپکٹر فصیح اور اس کے ساتھ وہ دونوں جو تھے وہ آئے تھے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں بالی کے اڈے پہ پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بالی کو تو کسی نے پہلے سے ہی قتل کر دیا ہے، اور پھر وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور بالی کے جو قتل کا الزام ہے، اب باتش اور بگی جو ہیں وہ دونوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں جو ایجنٹ ان کو ملا ہے وہ شکورہ، اس کے ذریعے وہ لوگ یہاں سے باہر نکل جائیں۔ اس کو وہ پہلے سے جانتی ہے بگی، کہ اس کی سہیلی کی شادی ہو چکی ہے شکورہ کے ساتھ، اور وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل، اور تم مجھے یہاں سے نکال سکتے ہو۔ اور اس سے پہلے ہی شکورہ کو بگی کو پکڑنے کا ایک ٹاسک بھی مل چکا ہے، کیونکہ بگی کے شوہر کے جو پہلی بیوی کے بھائی تھے وہ بھی دونوں اس کو تلاش کرتے ہوئے وہیں پہنچ گئے ہیں، اور وہ شکورہ کو ہی مل گئے ہیں، اور انہوں نے اسے بگی کی تصویر دکھائی اور اسے کہا کہ ہمیں یہ لڑکی چاہیے۔ اب اس نے ادھر بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ ادھر بگی کے پاس آتا ہے تو اس کو بھی کہتا ہے کہ میں تمہاری مجبوری جانتا ہوں۔ وہ دونوں جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں میرے ڈیرے پر، اور وہ ماں کی قیمت مجھے دینے کو تیار ہیں، اب بتاؤ میں ان کو کیا جواب دوں۔ تو بگی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ کہ کیا قیمت ہے، مجھے آج ہی نکالو یہاں سے، مجھے یورپ جانا ہے۔ تو وہ اس کی اچھی خاصی قیمت اس سے وصول کرتا ہے کہ مجھے ان کی جو قیمت مل رہی تھی میں اس سے ڈبل قیمت تم سے لوں گا، اور پھر تمہیں باہر بھیجوانے کے بھی پیسے لوں گا۔ اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ باتش جائے گا تمہارے ساتھ تو اس کے پیسے کون دے گا، تو وہ کہتی ہے کہ وہ بھی میں ہی دوں گی۔ تو اس طرح سے اب ان سب کی جو باغ دوڑ ہے وہ شکورے کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور شکورہ نے ادھر بھی وعدہ کر لیا ہے کہ وہ آج میں اس لڑکی کو آپ کے ساتھ ہی روانہ کروں گا، اور میرے لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ وعدہ نبھاتا ہے، کیا وہ بگی کے ساتھ وعدہ نبھائے گا اور اس کو وہاں سے فرار کرانے میں کامیاب ہوگا، یا پھر وہ اس کو ان جو دونوں شہر سے جو آئے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس وزیر کے جو سالے ہیں ان کے حوالے ان کو کر دے گا۔ تو لیکن پھر اس کے ساتھ ہی جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بالی کو باتش نے مار دیا ہے، تو وہ باتش کے پاس آتا ہے اور اسے اس بات کی وضاحت چاہتا ہے، اور پھر اس کو بتاتا ہے کہ بالی جو تھا وہ ان کا بھی دشمن تھا، کیونکہ اس کی بیوی کے باپ کو بالی نے مار دیا تھا، اور میں چونکہ بڑا بزدل آدمی تھا میں اس کا بدلہ نہیں لے سکا تھا، دلی دلی میں تو اس کو بڑا برا بھلا کہتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، لیکن جب وہ سامنے آتا تھا تو میں اس کو یار یار کہتا تھا، لیکن آج آپ سے مجھے پتہ چلا کہ تم نے اسے مار دیا ہے، تو میں سچ مجھے بتا دو۔ اور جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ باتش نے ہی اس کو مارا ہے بالی کو، تو وہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ چومتا ہے۔
تو اب شاید وہ اس احسان کے بدلے میں اور ممنون ہو کر وہ اس کے لیے کوئی بہتری کا راستہ ان کے لیے نکل آئے اور وہ بگھی کو اور باتش کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ فرار۔